بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو لرننگ مینجمنٹ سسٹم سپیریئر گروپ آف کالجز. میں ہوں پروفیسر افتخار بٹ. آج ہم نے کمپیوٹر سائنسز پارٹ 2 کے لیکچر نمبر 1 کو ڈسکس کرنا ہے، جو کہ چیپٹر نمبر 1 سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ لیکچر اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں آپ نے ڈیٹا بیس کے حوالے سے بیسک چیز ڈسکس کرنی جو کہ ہے ڈیٹا. تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے. بڑی مختصر سی ڈیفینیشن ہے اس کی اور بڑی کمپریہنسو ہے کہ ڈیٹا از اے کلیکشن آف فیکٹس اینڈ فگرز ریلیٹڈ ٹو این آبجیکٹ. کسی بھی آبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو حقائق اور اعداد کا مجموعہ ہوتا ہے اسے ڈیٹا کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا ڈیٹا کا جو لفظ ہے یہ ڈیٹم کی جمع ہے، اور آج کل چونکہ ڈیٹا کو سنگولر اور پلورل دونوں کے لیے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو آبجیکٹ جو ہوتا ہے یہ کوئی بھی پرسن ہو سکتا ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہو سکتی ہے، ایونٹ یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی پرسن کے بارے میں، کسی بھی آرگنائزیشن کے بارے میں، ایک ایونٹ کے بارے میں جب آپ فیکٹس اور فگرز کو کلیکٹ کرتے ہیں، وہ جو کلیکشن ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ڈیٹا. ڈیٹا پروسیس کر کے ہی میننگ فل انفارمیشن میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی ادارے کے لیے ڈیٹا سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ اس ادارے کی پاسٹ ایکٹیویٹیز کو آپ ڈیٹا کی مدد سے ہی دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ فردر فیوچر ڈیسیژن کر سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی ادارہ آپ نے دیکھنا ہو کہ اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، پاسٹ ایکٹیویٹیز کیا اس نے پرفارم کی ہیں، تو آپ وہ جو ڈیٹا وہاں پہ کلیکٹ کیا جا رہا تھا اس کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کی بیس کے اوپر آپ فردر فیوچر ڈیسیژن کر سکتے ہیں. ڈیٹا یوزفل ہوتا ہے کیونکہ آپ اس کی مدد سے رپورٹس، گراف اور چارٹس جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کے سامنے ہی ہم نے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھی کی ہیں ان کے ریزلٹس کے حوالے سے. اب چونکہ یہ را فارم میں ہے، اس کی مدد سے ہم کو میننگ فل جو ہے وہ کوئی انفارمیشن اخذ نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو ڈیٹا کا نام دیا جاتا ہے. انفارمیشن کیا ہوتی ہے؟ جب وہی ڈیٹا آپ پروسیس کر لیتے ہیں، اس کو آپ آرگنائز کر لیتے ہیں، اس کو آپ کمپائل کر لیتے ہیں، اس کو مینوپولیٹ کر دیتے ہیں، یا اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جاتا ہے، تو وہی ڈیٹا بن جاتی ہے انفارمیشن. یاد رکھیے گا ڈیٹا را فارم میں ہوتا ہے اور انفارمیشن اسی ڈیٹا سے ہی مینوپولیٹ کرنے کے بعد جنریٹ کی جاتی ہے. انفارمیشن فیکٹس اور فگرز ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے زیادہ میننگ فل ہوتے ہیں. ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، اس کو آپ مینوپولیٹ کرتے ہیں اور اسی ڈیٹا سے بن جاتی ہے انفارمیشن. ڈیٹا ان پٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور تاکہ اس کو پروسیس کیا جا سکے اور پھر اس کو ایک آؤٹ پٹ کے طور پہ انفارمیشن کے طور پہ آپ ریسیو کر سکیں. ایک چھوٹی سی ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، جب آپ اس کو پروسیس کر دیتے ہیں تو وہی ڈیٹا بن جاتی ہے انفارمیشن. ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے گا، ڈیٹا اور انفارمیشن میں صرف فرق اتنا ہے کہ ڈیٹا را فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں اور انفارمیشن اسی ڈیٹا کو پروسیس کر کے بنائی جاتی ہے. یعنی یہ بات بالکل ایسی ہے کہ جیسے سونے کی کان سے جب سونا نکلتا ہے تو وہ را فارم میں ہوتا ہے. جب سونار اس کو پگھلاتا ہے، اس کو ایک سانچے میں ڈالتا ہے، اس کو پالش کرتا ہے، اس کے اوپر بیڈز لگا دیتا ہے، تو وہی سونا زیورات کی شکل میں بن جاتا ہے. رہتا وہ سونا ہی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ سونے کی کان سے وہ را فارم میں نکلتا ہے اور سونار اس کو پروسیس کرنے کے بعد ایک خوبصورت جیولری کی شکل میں لے آتا ہے، تو رہتا وہ سونا. اسی طرح انفارمیشن پروسیسڈ ڈیٹا ہوتا ہے، رہتا وہ ڈیٹا ہی ہے لیکن پروسیسڈ فارم میں ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہے آپریشنز. آپریشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی ڈیٹا پر جب ہم ڈفرینٹ ایکشنز اور آپریشنز پرفارم کرتے ہیں، یعنی سیریز آف ایکشنز اور operations performed on the data in order to convert it into meaningful information is called data processing or operations. یعنی جب ڈیٹا پر آپ ڈفرینٹ ایکشنز یا آپریشنز پرفارم کرتے ہیں جس سے وہ ڈیٹا میننگ فل انفارمیشن میں کنورٹ کیا جائے، اس کو آپریشنز کا نام دیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے چونکہ یہ سارا کام ہم کمپیوٹر پہ کر رہے ہوتے ہیں تو کمپیوٹر پہ یہ تمام آپریشنز پرفارم کرنے کے لیے ڈفرینٹ سافٹ ویئر یوز کیے جاتے ہیں. جیسے آپ نے کوئی رپورٹ جنریٹ کرنی ہے تو آپ اس میں ڈیٹا انپٹ کریں گے اور اس سافٹ ویئر کی مدد سے وہ رپورٹ جنریٹ ہوگی. آپ نے گراف بنانا ہے تو آپ سافٹ ویئر کی مدد سے اپنا ڈیٹا انپٹ کریں گے، وہ سافٹ ویئر کی مدد سے وہ گراف جنریٹ ہوگا.
سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہی ہمارے ڈیٹا کو میننگ فل انفارمیشن میں کنورٹ کرتے ہیں. تو یہ یاد ہے چونکہ ہم سارا کام کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں تو ہم نے کمپیوٹر میں ڈیٹا انپٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ڈیٹا پروسیس کیا جا سکے اور جس طرح سے ہم چاہتے ہیں اور پھر اس کا ایک میننگ فل آؤٹ پٹ یا انفارمیشن لے سکیں. آپریشنز پرفارم کرنے کے لیے کیا کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی پڑتی ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جب کمپیوٹر میں ڈیٹا انپٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا اسٹیپس ہوں گے، پھر کیا کیا آپریشنز ہم اپنے ڈیٹا پہ پرفارم کر سکتے ہیں، اور پھر فائنلی ہمارے پاس جو انفارمیشن یا آؤٹ پٹ آتی ہے اس پر ہم کیا آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں. تو 3 بیسک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. نمبر 1 ڈیٹا کیپچرنگ، نمبر 2 ڈیٹا مینپولیشن، اینڈ نمبر 3 مینیجنگ دا آؤٹ پٹ ریزلٹس. یعنی پہلے ہم ڈیٹا کو کیپچر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ڈفرینٹ ایکشنز یا آپریشنز پرفارم کرتے ہیں، اور پھر وہ جو رزلٹ یا آؤٹ پٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم مینیج کرتے ہیں. اب ان کو ہم ڈیٹیل میں ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیٹا کیپچرنگ کیا ہوتی ہے، ڈیٹا مینپولیشن کس کو کہتے ہیں، اور مینیجنگ دا آؤٹ پٹ ریزلٹس کیا ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا جو ڈیٹا آپ نے کمپیوٹر میں انپٹ کرنا ہوتا ہے اس کو آپ کلیکٹ کرتے ہیں یا اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اس طرح سے کہ وہ ڈیٹا کمپیوٹر میں ایزیلی انپٹ کیا جا سکے اور اس کو پروسیس کیا جا سکے. تو ایک ایسا عمل جس میں آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں یا اس کی ریکارڈنگ کریں تاکہ وہ ڈیٹا ایزیلی پروسیس کیا جا سکے، اس پروسیس کو ڈیٹا کیپچرنگ کہا جاتا ہے. ڈیٹا کیپچرنگ کرنے کے لیے آپ کو 3 سٹیپس پرفارم کرنے پڑتے ہیں. یعنی وہ ڈیٹا جو آپ نے کمپیوٹر میں انپٹ کرنا ہے اس کو آپ نے گیدر کرنا ہے، اس کو آپ نے کلیکٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے ریکارڈ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو 3 سٹیپ پرفارم کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس کا رزلٹ بنائیں، کمپیوٹر پہ یہ سارا ٹاسک پرفارم کریں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اتنی بات سن لیں اور کمپیوٹر پہ بیٹھ جائیں رزلٹ بنانے کے لیے، بلکہ سب سے پہلا سٹیپ آپ کو یہ پرفارم کرنا پڑے گا کہ آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، ڈیٹا کیپچر کریں گے. اب اس کے لیے بھی آپ کو یہ 3 سٹیپ پرفارم کرنے پڑیں گے جس میں سے پہلا سٹیپ ہے کلیکشن. کلیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا کمپیوٹر میں انپٹ کرنا ہے اس کو ڈفرینٹ سورسز سے کلیکٹ کریں گے. مثال کے طور پہ رزلٹ آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ تمام سبجیکٹ ٹیچر سے اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹس کا رزلٹ کلیکٹ کریں گے. میتھ کے ٹیچر سے میتھ کا رزلٹ لیں گے، انگلش کے ٹیچر سے آپ انگلش کی لسٹ لیں گے، اردو کے ٹیچر سے آپ اردو کے ورڈ لسٹ لیں گے. تو آپ کے سورسز ہو گئے ٹیچرس، آپ ان سے کلاس کے اسٹوڈنٹس کا رزلٹ کلیکٹ کریں گے. تو یہ چیز کہلاتی ہے کلیکشن. اس کے بعد ہے ویریفیکیشن، ویری امپورٹنٹ. اگر آپ نے بغیر ویریفیکیشن کے ڈیٹا انپٹ کر دیا تو ظاہر بات ہے آپ کا آؤٹ پٹ غلط ہوگا. ویریفیکیشن میں 3 چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے. نمبر 1 کہ وہ جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا وہ صحیح ہے، کریکٹ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ کریکٹ نہ ہو. کیا وہ ڈیٹا جو آپ نے کلیکٹ کیا وہ کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، یعنی آپ کی کلاس میں اگر 40 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں تو کیا 40 کے 40 اسٹوڈنٹس کا رزلٹ آپ کے پاس آ چکا ہوا ہے. اور تیسری اہم چیز کہ کیا وہ ڈیٹا جو آپ نے کلیکٹ کیا وہ ریلیونٹ بھی ہے یا نہیں. ریلیونٹ سے مراد ہے کہ آپ کا سیکشن فرض کریں اگر اے جس کلاس میں پڑھتے ہیں اور آپ نے سیکشن اے کا رزلٹ بنانا ہے تو کیا وہ تمام جو رزلٹ شیٹس آپ کے پاس آئی ہیں وہ سیکشن اے کی ہی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ سیکشن بی کی ہوں. یا آپ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کا رزلٹ بنانا چاہتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو رزلٹ شیٹس آپ کے پاس آئی ہیں وہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کی ہوں. کیونکہ میں نے کہا کہ کسی بھی طرح سے اگر آپ نے ان کو ویریفائی نہ کیا تو وہ جو ڈیٹا آپ انپٹ کر دیں گے وہ غلط ہوگا، اور غلط ڈیٹا جب انپٹ ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کا آؤٹ پٹ بھی غلط ہی آئے گا. تیسرا سٹیپ ہے کہ آپ نے اب وہ ڈیٹا کمپیوٹر سسٹم میں انپٹ کرنا ہے جس کو کہا جاتا ہے کوڈنگ. کوڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس ڈیٹا کو کمپیوٹر میں انپٹ کر دینا تاکہ ڈیٹا فردر پروسیسنگ کے لیے اویلیبل ہو سکے. تو یہ 3 سٹیپس جب آپ پرفارم کریں گے تو یہ 3 سٹیپس پرفارم ہونے کے بعد آپ کا ڈیٹا کیپچرنگ کا جو عمل ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. ڈیٹا سب سے یاد رکھیے گا ڈائریکٹ بھی انپٹ کیا جا سکتا ہے یا آپ کسی سورس ڈاکومنٹ پہ اس کو ریکارڈ کر کے بھی انپٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کو اگزامپل دی کہ آپ نے تمام ٹیچر سے رزلٹس کی ورڈ لسٹیں ریسیو کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو کمپیوٹر میں انپٹ کر دیا. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیچر آپ کو ای میل کر دیں اور آپ وہاں سے ڈائریکٹ ڈیٹا کمپیوٹر میں انپٹ کر لیں. یا
آپ اس کو اسکین کر کے انپٹ کریں، جس طرح سے بھی آپ چاہتے ہیں ڈیٹا انپٹ کر سکتے ہیں۔ تو پہلا ہم نے ٹاسک پرفارم کیا وہ ہے ڈیٹا کیپچرنگ۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے دو باتوں کو ڈسکس کیا۔ نمبر ایک، ڈیٹا اور انفارمیشن میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے۔ نمبر ٹو، آپریشنز، اور آپریشنز میں سے بھی ہم نے پہلا سٹیپ آج ڈسکس کیا وہ ہے ڈیٹا کیپچرنگ۔ ڈیٹا کیپچرنگ جب ایک دفعہ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ہمارا ڈیٹا کمپیوٹر میں اویلیبل ہوتا ہے، اس کے اوپر فردر ہم پروسیسنگ کر سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے کہ ڈیٹا آپریشنز کیا ہوتا ہے اور مینیجنگ دا آؤٹ پٹ ریزلٹ کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔